بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذوالحج کی 8 سے 12 تاریخ کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو کر وہاں جو مخصوص عبادت انجام دیتے ہیں، اس مجموعہ عبادات کو اسلام حج اور انجام دی جانے والی عبادات کو مناسک حج کہتے ہیں۔ دین اسلام میں حج ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے سب سے آخری رکن ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ مناسک حج کی ابتدا ہر سال 8 ذوالحج سے ہوتی ہے۔ حاجی میقات حج سے احرام باندھ کر کعبہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر طواف قدوم کرتے ہیں، پھر مینا روانہ ہوتے ہیں اور وہاں یوم ترویہ گزار کر عرفات آتے ہیں اور یہاں ایک دن کا وقوف ہوتا ہے۔ اس دن کو یوم عرفہ، یوم سعی، عید قربانی، یوم حلق و قصر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حجاج رمی جوار کنکریاں پھینکنے کے جمرہ عقبہ جاتے ہیں۔ بعد ازاں مکہ واپس آ کر طواف افاضہ کرتے ہیں اور پھر واپس مینا جا کر ایام تشریق گزارتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج دوبارہ مکہ واپس آ کر طواف وداع کرتے ہیں اور یوں حج کے جملہ مناسک مکمل ہوتے ہیں۔ حج کی عبادت اسلام سے قبل بھی موجود تھی۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حج گزشتہ امتوں پر بھی فرض تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے متعلق قرآن میں ذکر ہے: حضرت ابراہیم اور ان کے بعد بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، البتہ جب جزیرہ نما عرب میں عمرو بن لہی کے ذریعے بت پرستی کا آغاز ہوا تو لوگوں نے مناسک حج میں حذف و اضافہ کر لیا۔ ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری میں واحد حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج میں حج کے تمام مناسک کو درست طور پر کر کے دکھایا اور اعلان کیا: اے اپنے مناسک حج مجھ سے لے لو۔ نیز اسی حج کے دوران میں اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع بھی اور اس میں دین اسلام کی جملہ اساسیات اور اس کی تکمیل کا اعلان کیا۔ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے اور اس کے بعد جتنے بھی حج کیے جائیں گے ان کا شمار نفل حج میں ہوگا۔ ابو ہریرہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے: لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، چنانچہ حج ادا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا: یا رسول اللہ، کیا ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوبارہ 100 بار یہی سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی فرض ہو جاتا، اور ایسا تم لوگ نہیں کر پاتے۔ پھر کہا: جتنا میں کہوں اتنا سنو، اس سے آگے نہ پوچھو۔ فرضیت حج کی 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، غیر مسلموں پر حج فرض نہیں اور نہ ان کے لیے مناسک حج ادا کرنا جائز ہے۔ دوسری شرط عقل ہے، پاگل مجنون پر حج فرض نہیں۔ تیسری شرط بلوغ ہے، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں۔ چوتھی شرط آزادی ہے، غلام و باندی پر حج فرض نہیں۔ 5ویں شرط استطاعت ہے۔ استطاعت کا مفہوم ہے کہ حج محض ان افراد پر فرض ہے جو اس کی جسمانی اور مالی استطاعت رکھتے ہوں۔ عورت ہے تو شرعی محرم بھی لازم ہے۔ پہلا حج کب اور کتنے مسلمانوں نے ادا کیا؟ امیر حج کون تھے؟ مصری افتاء کونسل کی تحقیق میں کہا گیا کہ جب 9 ہجری میں حج کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ مسلمانوں کا یہ پہلا فریضہ حج تھا
اور پہلی بار 300 مسلمانوں نے فریض حج ادا کیا۔ اس سے قبل مسلمانوں پر حج فرض نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ سفر حج کے بعد سورہ براءت، سورہ توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس قرآنی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان طے پائے معاہدے کو مشرکین کی طرف سے توڑے جانے پر سخت تنبیہ کی۔ حکم دیا کہ آج کے بعد مشرکین حرم میں داخل نہیں ہوں گے اور کسی کو حرمت والے مہینوں میں جنگ سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو بلایا اور ان سے فرمایا، آپ سورہ برات میں بیان کردہ احکامات حج کے موقع پر مسلمانوں کو اعلان بتائیں۔ حضرت علی نے مشرکین کے حوالے سے آیات منی میں جمع مسلمانوں کے سامنے بیان کی۔ آپ کے حکم سے حضرت علی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا۔ یہ معاہدہ مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان اس وقت تک تھا جب تک کہ اسے توڑا نہیں گیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو کر نکلے۔ راستے میں ابوبکر سے ملے اور جب ابوبکر نے انہیں راستے میں دیکھا تو انہوں نے پوچھا، آپ امیر ہیں یا مامور؟ حضرت علی نے فرمایا، میں مامور ہوں، یعنی مجھے رسول اللہ نے کچھ احکامات کے ساتھ بھیجا ہے۔ پھر دونوں جلیل القدر صحابہ آگے چل دیے۔ ابوبکر کی امارت میں مسلمانوں نے حج ادا کیا۔ قربانی کے دن علی بن ابی طالب نے کھڑے ہو کر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہدایات پیش کیں اور نئے احکامات بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حج فرض نہیں کیا تھا کیونکہ اس سے پہلے اس کا فرض کرنا حکمت کے خلاف تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا، لہٰذا یہ ممکن اور متوقع تھا کہ وہ مسلمانوں کو حج سے بھی روک دیتے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك